بشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ آپ ہے ختم رسول سرگروہ انبیاء، آپ ہے ختم رسول سرگروہ انبیاء، آپ ہے عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہے عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام۔ اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام۔ آپ کی ہر ہر ادا بے قلبوں کی ہے بہار، آپ کی ہر ہر ادا بے قلبوں کی ہے بہار، آپ کا دلکش ترنم آپ کا شیریں کلام، آپ کا دلکش ترنم آپ کا شیریں کلام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام۔ اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام۔ آپ سے راحت ملی ہے بے کسوں مظلوم کو، آپ سے راحت ملی ہے بے کسوں مظلوم کو، آپ کے دم سے ملا عورت کو عزت کا مقام، آپ کے دم سے ملا عورت کو عزت کا مقام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام۔ اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام۔ اللہ اللہ آپ کا رتبہ شب معراج میں، اللہ اللہ آپ کا رتبہ شب معراج میں، انبیاء ہے مقتدی ہے اور آپ ہیں ان کے امام، انبیاء ہے مقتدی اور آپ ہیں ان کے امام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام۔ اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام۔ آپ کا جانا خدا کے پاس عرش پاک تک، آپ کا جانا خدا کے پاس عرش پاک تک، بن کے محبوب و مقرب رازدارانہ کلام، بن کے محبوب و مقرب رازدارانہ کلام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام۔ اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے نام۔ باہر والا جو برآمدی کا پروجیکٹ ہے ریپیئرنگ کے لیے دیا ہوا ہے، باہر والا پروجیکٹر نہیں چلایا جائے گا۔ وہ ساتھی باہر اگر ہیں ترتیب میں پیارے
اسوہ حسنہ میں شریک ہونے کی نیت سے بیٹھے ہیں تو اندر تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ الحمدللہ آج ہمارے اس اسوہ حسنہ کے سلسلے کی 8ویں مجلس ہے۔ باہر کا موڈ تیز ہے، اندر کا سلو سیٹ کرنا۔ آج اسوہ حسنہ کے سلسلے کی 8ویں مجلس ہے اور گزشتہ جو 7 مجالس ہوئی ہے اس کا ایک خلاصہ آپ حضرات کے سامنے جیسے کہ ترتیب ہے اس کے مطابق انشاءاللہ پہلے پیش کیا جائے گا، تاکہ گزشتہ مجلسوں میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے اب تک عرض ہوئی ہے اس کا ایک خلاصہ اور آج کی اس نشست سے ربط اور جوڑ آپ حضرات کو ذہن نشین ہو جائے، پھر انشاءاللہ آج کی جو مجلس کا عنوان ہے انشاءاللہ اس پر بات شروع کریں گے۔ جی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو پیغام لے کر آئے وہ ہے دین اسلام۔ اب دین اسلام میں کتنی باتیں ہیں یہ آپ حضرات کے سامنے ابتدائی نشست میں آ گئی تھی کہ دین اسلام میں کل کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات وہ ہے عقائد۔ عقائد سے متعلق ساری تفصیلات تقریباً آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدے کا مفہوم کیا ہے، اور پھر عقائد کے اندر جو اس کی قسمیں تھی، شاخیں تھی، تفصیلات تھی، سب کے سب تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ عقائد کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے عبادات۔ عبادات سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ معاملات ہیں اور چوتھے نمبر پہ اخلاق ہے۔ لیکن نمبر 2 جو عبادات ہے، عبادات سے متعلق گزشتہ نشستوں سے آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے۔ جی، پھر آپ حضرات نے سنا کہ اسلامی عبادات کی شاخیں، اسلامی عبادات کی 5 شاخیں ہیں۔ کتنی؟ اسلامی عبادات کی 5 شاخیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی، جس میں سے پہلے نمبر پہ ہے نماز، دوسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، تیسرے نمبر پہ روزہ، چوتھے نمبر پہ حج اور نمبر 5 پہ جہاد۔ تو ان 5 باتوں میں سے جو پہلی بات ہے نماز، اس سے متعلق بات چل رہی ہے گزشتہ نشستوں سے ہی اب تک۔ جو اسلامی عبادات کی شاخیں ہیں ان عبادات کی شاخوں میں سے پہلی شاخ نماز سے متعلق آپ حضرات کے سامنے سلسلہ چل رہا ہے۔ جی، آج کا موضوع، آج کا عنوان وہ یہ ہے، یہ اسلامی عبادات ہیں، پھر اس کے تحت اس کی کون سی شاخ چل رہی ہے؟ نماز۔ اور نماز میں اب تک 3 حصے آپ حضرات کے سامنے ہو چکے ہیں۔ آج ہے نماز حصہ نمبر 4، جس میں نماز کی اہمیت، شرائط، طریقہ اور مسائل اس کا بیان چل رہا ہے۔ جی، پھر نماز میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات گزری تھی کہ نماز میں 4 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں نماز میں۔ نمبر 1 اہمیت نماز، نمبر 2 شرائط نماز، نمبر 3 ہے طریقہ نماز، اور چوتھے نمبر پہ ہے مسائل نماز۔ تو ان 4 باتوں میں سے جو پہلی بات ہے اہمیت نماز، اہمیت نماز سے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات مکمل ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے شرائط نماز، اس سے متعلق بات چل رہی ہے۔
طریقہ نماز اور مسائل نماز پر بات شروع نہیں ہوئی، وہ آئندہ مجالس میں انشاءاللہ ہوگی۔ اہمیت نماز پر مکمل ہو چکی ہے، اور جو نمبر 2 ہے شرائط نماز، تو شرائط نماز پر ہماری بات چل رہی ہے۔ جی، شرائط نماز میں آپ حضرات نے سنا کہ 5 باتیں ہیں۔ کتنی؟ شرائط نماز میں 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، پھر طہارت میں طہارت بدن بھی شامل ہے، طہارت لباس بھی شامل ہے، طہارت مکان یعنی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کی طہارت یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے، بدن صاف نہیں ہوا یا لباس یا مکان، نماز نہیں ہو سکتی۔ تو طہارت یہ بھی بنیادی شرائط میں سے ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 تھا صدر کا چھپانا، کہ انسان کا صدر چھپا ہوا ہو۔ پھر مرد کا صدر کون سا ہے، کتنا ہے، عورت کا صدر کتنا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ نمبر 3 بے وقت کا ہونا، نماز کے لیے اللہ پاک نے اوقات مقرر کیے ہیں، 5 نمازوں کے لیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے لیے اپنے اپنے اوقات ہیں، اس کا تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ پھر جو اوقات ممنوع ہے یا مکروہ ہے، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے۔ نمبر 4 تھا قبلہ رخ ہونا، ظاہری بات ہے نماز انسان پڑھتا ہے قبلے کی جانب رخ کر کے، تو اس کی تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اور نمبر 5 ہے نیت کرنا، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ جی، اس میں جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ طہارت۔ طہارت سے متعلق بات چل رہی ہے اور سلسلہ کچھ تفصیل کے ساتھ چل رہا ہے۔ باقی یہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، صدر کا چھپانا، وقت کا ہونا، قبلہ رخ، نیت، یہ، لیکن یہ طہارت سے متعلق جو آگے تفصیلات ہے اس کا بیان چل رہا ہے۔ جی، پھر طہارت میں آپ حضرات کے سامنے بات آ گئی تھی کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، اس میں ہم 2 قسمیں پڑھیں گے، اقسام نجاست، اقسام طہارت۔ اب نجاست کا بیان یہاں کیسے آیا؟ تو طہارت کو سمجھنے کے لیے نجاست کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بھئی پاکی کس سے حاصل کریں؟ پاکی تبھی ہوگی جب کوئی ناپاک چیز آ جائے جسم پہ، کپڑوں پہ، جگہ پہ، تو ناپاکی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، نجاست کس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اقسام نجاست کا سمجھنا بھی ضروری، اقسام طہارت کا سمجھنا بھی ضروری تھا۔ جی، پھر اقسام نجاست آپ حضرات کے سامنے آ چکی تھی کہ نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں، نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، مقدار معافی کیا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ دوسرے نمبر پہ تھی اقسام طہارت۔ جی، اقسام طہارت میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ 2 قسمیں تھی اس کی، یہ باتیں سب آ چکی ہیں۔ طہارت حقیقی، طہارت رکنی۔ حقیقی طہارت، طہارت کے معنی پاکی، طہارت حقیقی کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آئے۔ پھر طہارت رکنی کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ جی، پھر پہلے نمبر پہ جو طہارت حقیقی ہے، اس کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ جی، طہارت حقیقی میں آپ حضرات نے سنا کہ 4 چیزیں داخل ہیں۔ کتنی؟ 4 چیزیں طہارت حقیقی میں داخل ہے۔ نمبر 1 دھونا، یا حضرات کے سامنے آگے مطلقاً کوئی نجاست لگ جائے اس کو دھونا، چاہے کپڑے پہ لگ جائے، بدن پہ ہو، جگہ پہ ہو، تو اس کو دھویا جاتا ہے پانی کے ذریعے، پاک چیز کے ذریعے۔ نمبر 2 استنجا کرنا، یہ وہ خاص ہے کہ انسان اگر تقاضا کر لے، پیشاب یا بڑا تقاضا کر لے، تو اس کے بعد انسان جو محل ہے اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں استنجا۔ یہ تو مطلق دھونا تھا، اور یہ استنجا جو ہے خاص ہے اس محل کے ساتھ جہاں سے انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ نمبر 3 تھا وضو۔ وضو بھی طہارت کی قسموں میں سے ہے نا، طہارت حقیقی۔ جب انسان ناپاکی دھو لے، اسی طریقے سے استنجا بھی کر لے، تو نماز تب تک جائز نہیں ہے کہ جب تک وضو نہ کرے۔ باوضو ہونا تو نماز کے لیے شرط ہے، ضروری ہے نا۔ تو نمبر 3 تھا وضو۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ انسان کو غسل کی حاجت لاحق ہو جاتی ہے، تو انسان تب تک پاک نہیں ہوتا جب تک کہ کیا نہ کر لیں، غسل نہ کر لیں۔ جی، تو وضو سے متعلق دھونا، استنجا یہ بھی ہو گیا۔ اور گزشتہ درس میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ وضو سے متعلق تفصیلات بیان ہوئی، وضو کے فرائض کون کون سے ہیں، اور وضو کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کی پوری تفصیل اور عملی اس کی مشق بھی گویا کہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں
آ چکی ہیں۔ آج ان 4 قسموں میں سے ہم پڑھیں گے غسل سے متعلق۔ اس سے متعلق طہارت حقیقی کی چوتھی قسم وہ کیا ہے؟ وہ ہے غسل۔ تو آج ہم طہارت حقیقی کی چوتھی قسم غسل سے متعلق پڑھیں گے۔ اب یہاں سے آج کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ غسل کے احکام، غسل کے کیا احکام ہیں؟ اس میں 4 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ غسل کے احکام میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 غسل کی اقسام، غسل کی کتنی قسمیں ہیں۔ نمبر 2 غسل کے اسباب، غسل کے اسباب کیا ہے، کس وجہ سے انسان پر غسل لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اس کے وجوہات کیا کیا ہیں۔ نمبر 3 غسل کے فرائض، جیسے وضو کے فرائض ہیں تو غسل کے اپنے فرائض ہیں، تو غسل کے فرائض کون کون سے ہیں۔ اور چوتھی چیز غسل کا مسنون طریقہ۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی؟ 4 باتوں میں سے پہلی بات کیا تھی؟ غسل کی اقسام۔ غسل کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں غسل کی؟ غسل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 سنت۔ کیا مطلب ہے اس کا، یہ سمجھ لیں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں اس میں انسان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب فرض ہو جاتا ہے کن اسباب سے، کن وجوہات سے، وہ تو آگے آئیں گی، لیکن پہلے ان 2 کو سمجھ لیں کہ فرض کا مطلب کیا ہے۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے غسل کے فرائض، اس سے مطلب یہ نہیں ہے غسل کی سنتیں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ غسل کی ایک قسم ہے فرض غسل، کوئی 2 طرح سے ہے نا۔ ایک یہ ہے کہ کسی انسان پر غسل فرض ہو گیا، وہ اسباب آگے آ رہے ہیں، تو جس شخص پر غسل فرض ہو گیا، چاہے بدخوابی کی وجہ سے ہے یا بستری کی وجہ سے ہے، تو یہ شخص جو غسل کرے گا وہ کون سا غسل کہلائے گا؟ فرض غسل۔ کیا؟ فرض غسل۔ اور ایک شخص ناپاکی سے نہیں ہے لیکن جمعے کا دن آ گیا، جمعے کے لیے بھی غسل، لیکن وہ فرض غسل نہیں ہے، وہ مسنون غسل ہے۔ عیدین آ گئے، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن کر رہا ہے، وہ سنت غسل ہے۔ اسی طریقے سے حج یا عمرے کا احرام باندھ رہا ہے، اس سے پہلے غسل کر رہا ہے، تو وہ فرض نہیں ہے، وہ بھی سنت میں۔ یوم عرفہ کا دن ہے جو حج کا رکن اعظم ہے، اس دن بھی غسل کرنا مسنون ہے۔ تو یہ قسمیں کس کی ہے؟ سنت غسل کی۔ تو ایک قسم جو غسل کی ہے وہ ہے فرض، کہ جن صورتوں میں کوئی ایسے اسباب پیش آ جائے جس کی وجہ سے انسان پر غسل کرنا کیا ہو جائے؟ فرض ہو جائے، یہ فرض کہلاتا ہے۔ اور اگر ایسی کوئی صورت پیش نہیں آئی، انسان پاک ہے لیکن صرف ایک جمعے کے لیے، عیدین کے لیے، یا حج یا عمرے کے احرام کے لیے، یا یوم عرفہ کے دن، یا انسان کسی مجلس میں یعنی اجتماعیت کے اعتبار سے ایک اجتماع ہو رہا ہے، تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ جس میں غسل کرنا فرض تو نہیں ہوتا، البتہ مسنون ہے۔ جی، تو پہلی چیز آپ حضرات نے پڑھ لی، وہ کیا تھی؟ غسل کے اقسام۔ کیا پڑھا؟ غسل کے اقسام۔ نمبر 2 ہم نے پڑھا، دوسری چیز کیا تھی؟ وہ تھی غسل کے اسباب۔ کیا تھا؟ غسل کے اسباب۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو دین اور شریعت سے متعلق ہیں۔ اب اس باتوں کا سمجھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ اس میں ظاہری بات ہے بعض چیزیں وہ ایسی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ جو دین کا ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بعض باتیں ایسی ہیں کہ انسان کھل کر زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیں کہ دین کے سیکھنے میں شرم یا حیا نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں، اور ایسے معاملات آئے ہیں کہ بعض ایسے نوجوان آئے کہ 20-25 سال عمر ہے کہ میرے بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بدخوابی کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، ہم نے تو غسل نہیں کیا ہے، یا غسل فرائض کے ساتھ ترتیب کے مطابق آج تک نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو آپ بتائیں کہ جب پاکی حاصل نہیں ہوئی تو نمازیں کیسے ہوں گی؟ تو دین کے سیکھنے میں شرم نہیں ہے، انسان دین سیکھ لے۔ یہ سارے احکامات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں امت کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وضو کے فرائض یاد ہو، وضو کا مسنون طریقہ اس کو آتا ہو، غسل کے فرائض ہر مسلمان مرد عورت نوجوان بچے بوڑھے ہر ایک کو آتے ہو، غسل کا مسنون طریقہ ہر ایک کو آتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے غسل کے اسباب۔ اب فرض غسل کی بات ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں دوسرے نمبر پہ غسل فرض کیوں ہوتا ہے؟ غسل کے فرض ہونے کی وجوہات اور اسباب کیا کیا ہے؟ 5 اسباب ہیں۔ کتنے اسباب ہیں؟ 5 اسباب۔ اس میں 2 صرف خواتین کے ساتھ خاص ہیں، باقی اس کے اسباب کل کتنے ہیں؟
5 اسباب ہیں غسل کے فرض ہونے کے. پہلی چیز ہے صحبت اور ہم بستری. اس کا تعلق شادی شدہ افراد سے ہے. اگر کوئی شادی شدہ ہے اور ظاہری بات ہے وہ جو تعلقات ہے میاں بیوی کے، اس تعلقات کے قائم ہونے کے بعد مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ چاہے انزال ہوا پانی نکلا یا نہیں نکلا، مطلقاً اگر انسان تعلق قائم کر لے نفس سے، اس صحبت سے ہی کیا ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے مرد پر بھی اور عورت پر بھی. یہ اس کا پہلا سبب ہے. نمبر 2، شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا. یہ مطلقاً ہے، یہ تو خاص ہے کہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں تو ہم بستری کے نتیجے میں یہ ہے. ویسے ہی کوئی ایسا خیال آ گیا یا ایسے جذبات کے تحت کیا ہو گئی، انسان کی جو منی ہے وہ انسان کے جسم سے، لیکن اس کے اندر یہ قید ہے کہ شہوت کے ساتھ اگر خارج ہو جائے تو اس صورت کے اندر بھی کیا ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے. کتنے اسباب بیان ہوئے؟ 2 اسباب بیان ہوئے. نمبر 3، احتلام بشرط کہ مادہ خارج ہو. رات کو سوتے ہوئے بدخواہی ہو جائے، احتلام ہو جائے، اس صورت کے اندر بھی غسل فرض ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اگر انسان صبح اٹھا تو دیکھا کپڑوں پر جو ہے منی یا گیلاپن لگا ہوا ہے، تری ہے، موجود ہے، تو غسل فرض ہو گیا. لیکن اگر محسوس رات کو خواب میں ایسا ہوا یا سوتے ہوئے کہ احتلام ہوا ہے لیکن کپڑے بالکل صاف ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسری صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زیادہ کچھ کیفیت محسوس تو نہیں ہوئی لیکن کپڑے صبح ناپاک تھے، تب بھی غسل فرض ہوگا. بہرحال اگر رات کو بدخواہی ہو جائے اور مادہ منویہ خارج ہو جائے جسم سے، اس صورت میں جو غسل کیا ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. کتنے اسباب بیان ہوئے؟ 3 اسباب. پھر 2 چیزیں اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے کہ خواتین کے ساتھ 2 چیزوں کا معاملہ اور بھی ہے. خواتین کو ہر مہینے کچھ ایام آتے ہیں، پیریڈز ہوتے ہیں، وہ ناپاکی کے ایام کہلاتے ہیں. چونکہ خواتین کا مجمع بھی ہے تو سمجھانے کی غرض سے تھوڑی سی تفصیل اس کی بیان کر دیتا ہوں. آپ حضرات کو بھی سہولت ہے، گھر بھی آپ حضرات اپنے مستورات کو بھی مسئلہ سمجھا سکتے ہیں اور خواتین خود بھی سمجھ سکتی ہیں. تو جو ماہواری سے پھر جب عورت پاک ہو جاتی ہے اس پر غسل فرض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غسل فرض ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایام حیض. اب اس کی مدت کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں. اس کی کم سے کم مدت شریعت نے رکھی ہے 3 دن. کتنے دن؟ کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. 10 دن کے بعد اگر خون آئے وہ حیض کا نہیں سمجھا جائے گا. 3 دن سے کم یعنی 1 یا 2 دن پہ آ کے بند ہو گیا وہ بھی حیض نہیں سمجھا جائے گا. اس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں استحاضہ کا خون کہتے ہیں. جو 3 دن سے پہلے بند ہو جائے یا پھر 10 دن کے بعد بھی اگر آئے تو وہ پھر استحاضہ کا خون کہلاتا ہے. وہ ماہواری کا خون نہیں ہوتا اور اس صورت کے اندر پھر نماز معاف نہیں ہوتی. عورت نماز پڑھے گی. صرف جو اگر حیض کے ایام ہے اس میں عورت سے جو ہے کیا ہوتی ہے، نماز معاف ہوتی ہے. ان دنوں عورت نماز نہیں پڑھے گی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر 3 دن سے پہلے 1 یا 2 دن خون آ کے بند ہو گیا، معلوم ہوا کہ کسی اور بیماری کی وجہ سے ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، یا 10 دن تک آئے 10 دن کے بعد پھر بھی جاری ہے، اب 10 دن تک جو ہوگا وہ حیض سمجھا جائے گا. 11ویں دن بھی آ گیا، 12ویں دن بھی آ گیا، اس میں جو 10 دن تک کا ہے وہ حیض سمجھا جائے گا. اس میں تو عورت پر نماز معاف ہے. لیکن جو 11ویں دن 12ویں دن آ رہا ہے تو یہ ہم سمجھیں گے بھئی یہ بیماری کی وجہ سے ہے. اس میں عورت نماز بھی اپنی پڑھے گی، اگر روزے ہیں تو رمضان ہے روزے بھی رکھے گی. اس میں پھر یہ چیزیں معاف نہیں ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خون رکتا نہیں ہے، جاری رہتا ہے. اس صورت کے اندر جب نماز کا وقت آئے گا عورت نماز پڑھے گی. نماز کا وقت داخل ہو گیا، وضو کر لیں، چاہے خون جاری ہے تو نماز پڑھتی رہے. پھر جب وقت ختم نماز پڑھ لی تو یہ وضو ختم ہو گیا، پھر اگلا وقت داخل ہوگا اس کے لیے پھر وضو کرے، نماز پڑھتی رہے. تو اس کی کم سے کم مدت شریعت نے کتنی رکھی ہے؟ 3 دن رکھی ہے. اور زیادہ سے زیادہ مدت شریعت نے 10 دن رکھی ہے. اور پھر جو اپنی عادت کے موافق ہر عورت کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے. 5واں سبب ہے نفاس کا خون. بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے، تو اس کے بعد بھی خون آتا ہے. اب وہ کہلاتا ہے نفاس. وہ کیا کہلاتا ہے؟ نفاس. اس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے؟ نفاس کی کم سے کم مدت کوئی نہیں ہے. نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں.
1 منٹ آگے بھی ختم ہو سکتا ہے، 5 منٹ کے لیے آگے بند ہو گیا، کچھ لمحے کے لیے آگے بند ہو گیا، 1 دن آگے بند ہو گیا، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. کتنی ہے؟ 40 دن. تو کم کی مدت کوئی نہیں ہے کہ آدھا دن بھی آ سکتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی آ سکتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے کہ وہ ختم. تو اس صورت کے اندر اس کے نفاس کی مدت پوری ہو جائے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 40 دن تک رہے، لیکن 40 دن کے بعد 41ویں دن آئے گا تو اب یہ نفاس کا خون نہیں کہلائے گا، اب یہ استحاضہ کہلائے گا. ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 5 اسباب آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے ہیں. یہ 5 اسباب وہ ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی مرد یا عورت پر غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے. جی غسل کے فرائض. اب غسل کی قسمیں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، غسل کے اسباب آپ حضرات نے پڑھ لیے. اب اگر غسل فرض ہوا تو غسل تو کرنا ہے، لیکن غسل میں فرائض کتنے ہیں یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم کو جنابت ہو جائے اس صورت میں تم کیا کرو؟ فَطَّهِّرُوا، اچھی طرح پاکی حاصل کر لو. پاکی حاصل کرو نہیں، اچھی طرح پاکی حاصل کرو. اگر تمہیں جنابت ہو جائے تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو. اس سے غسل کی طرف اشارہ ہے، غسل جنابت. حدیث میں مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے. انسان کے وہ جب جنابت لاحق ہوتی ہے نا تو ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے. اس لیے فرض غسل میں بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے غسل نہیں ہوگا. بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی غسل فرض نہیں ہوا، ادا نہیں ہوا. غسل نہیں ہوا تو پھر آپ عبادات بھی نہیں ہو سکتی. اب غسل کے فرائض 3 ہیں. جیسے وضو میں آپ حضرات نے 4 فرض پڑھے تھے، تو غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں، 4 نہیں یہ 3 ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 تمام بدن پر پانی ڈالنا. کلی کرنا البتہ یہ کلی ذرا اہتمام سے اور مبالغے کے ساتھ کر لیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو غسل میں کلی کرنا فرض ہے. اگر کسی نے غسل میں کلی چھوڑ دی اس کا غسل کا فرض نہیں ادا ہوا، فرض ادا نہیں ہوا، غسل ہی ادا نہیں ہوا. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا. اسی طرح فرض غسل میں ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی ضروری ہے. اگر کسی نے ناک میں پانی نہیں ڈالا تو ایک فرض رہ گیا، اور فرض جب رہ گیا تو غسل ہی ادا نہیں ہوا. اور نمبر 3 ہے تمام بدن پر کم از کم 1 مرتبہ پانی بہانا، اس طرح کے بال برابر جگہ پہ خشک نہ رہے. یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر اس طرح 1 مرتبہ پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. تو یہ غسل کے 3 کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن یہ تو صرف فرائض بیان ہو گئے. پورا طریقہ آپ علیہ السلام نے پورا طریقہ امت کو بتایا کہ غسل کس طرح شروع کرنا ہے، اس میں کیا کیا کرنا ہے. تو یہ آپ حضرت کے سامنے ابھی آئے گا. جی یہ غسل کا مصنون طریقہ یہ ثابت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں لیکن ابھی آپ حضرات کے سامنے اس کی سنتیں بھی آ جائیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پورا مصنون طریقہ اس میں جو مذکور ہے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ابھی آ جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تھے، پھر ایک راوی ہے سلیمان، تو وہ کہتے ہیں کہ یبدأ فیفرغ بیمینہ علی شمالہ. آپ علیہ السلام ابتدا اس طرح فرماتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے. ایک اور راوی ہے مسدد، وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ مبارک دھوتے تھے اور جو ہے برتن سے جو ہے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ پر دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے سطر دھوتے تھے. یعنی جسم پر جہاں بھی کہیں پر کیا ہوتی، جسم پر اگر کہیں بھی کوئی نجاست لگی ہوئی ہوتی تو آپ علیہ السلام کو دھو لیتے. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام استنجا بھی ہو گیا، جہاں نجاست لگی ہے وہ بھی پاک ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ اس طرح وضو فرماتے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح آپ علیہ السلام وضو فرماتے. پھر آپ علیہ السلام پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کرتے اور پھر اس کے بعد سر مبارک کے بالوں میں اپنی انگلیاں داخل کر لیتے. اس طرح پانی ڈالتے کہ کوئی اندر کی جو کھال ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے. اگر سر کے بال بڑے بڑے ہیں تو پھر اس طرح
یعنی صرف پانی ڈالنے سے بعض دفعہ خشک رہ سکتے ہیں، تو اس طرح علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک داخل فرما کر اس طرح پانی ڈالتے تھے کہ کھال تک پانی پہنچ جاتا، اور اس کے بعد علیہ السلام اپنے سر مبارک پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے، اور فائدہ اس کے بعد جو اضافی پانی اگر بچ جاتا تو اس کو بھی آپ علیہ السلام بدن مبارک پر ڈال دیتے، لیکن اس طرح کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ طریقہ مذکور ہے۔ جی اب آپ حضرات کے سامنے یہ آ رہا ہے اردو میں جتنی باتیں ہیں اس میں کہ غسل کا مشہور طریقہ۔ دیکھیے فرائض سیکھنا یہ تو فرض ہے، ضروری ہے۔ فرض ادا کرنے سے یہ بات یاد رکھیں کہ وہ عمل ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ وضو میں فرائض ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ بھئی صرف میں فرض ادا کر لوں گا، اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن سنتوں کو ترک تھوڑی کرنا ہے۔ اور جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مسنون، پورا اس طریقے پر وضو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے غسل میں ایک تو فرائض ہے، اگر فرض آپ نے ادا کر لیا غسل تو ہو گیا، لیکن ہر مسلمان بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے، حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کی ایک سنت کو بھی نہ چھوڑیں۔ آج اس کا یہ کمزوری بھی ہمارے اندر آ رہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہے، چلو چھوڑ دو۔ یہ خطرناک بات ہے۔ یاد رکھیں کہ سنت ترک کرتے کرتے بالآخر فرض ترک ہو جاتے ہیں، فرائض چھوٹ جاتے ہیں۔ لہذا اسی لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ انسان مستحبات بھی نہ چھوڑے، مستحبات ترک کرتا ہے سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، سنتیں چھوٹتی ہیں فرائض چھوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہے، تو آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل صالح کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ عمل صالح آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے نا، عمل صالح کے اندر 2 چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1 اخلاص للہ، اور نمبر 2 سنت رسول اللہ، اور دونوں کو جو ہے کلمہ طیبہ میں اللہ پاک نے بیان کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں اخلاص للہ کا بیان ہے کہ صرف انسان عبادت اللہ کی کرے، اور محمد رسول اللہ میں سنت رسول کا بیان ہو گیا۔ تو دونوں چیزیں نہیں چھوڑنی ہے، اخلاص للہ بھی نہیں چھوڑنا اور سنت رسول اللہ بھی نہیں چھوڑنا۔ سنت معمولی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سنتیں ہیں اس کی مثال خزانے کی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ اس خزانے کو اللہ پاک نے کمرے کے اندر بند کر دیا۔ جتنے بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی نیک کام ہیں، نیکیاں ہیں، ثواب کے کام، وہ ایک خزانے کی طرح ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور اس کی جو چابی ہے اس کی چابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اب جو حضور علیہ السلام کی سنت مبارک کسی بھی سنت پر عمل کرے گا تو یہ اس خزانے کو کھول رہا ہے، یعنی گویا کہ جو سنت پر چلے گا اس چابی سے یہ خزانہ کھولے گا اور اس کو یہ سارا ثواب ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جو بھی چاہتا ہے کہ مجھے اجر و ثواب ملے، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو لازم پکڑ لیں۔ تو بہرحال سنت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور بعض دفعہ یہ سننے میں آتا ہے کہ چلو یہ سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے، پھر ہم موقعہ غیر موقعہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ صرف یہ دیکھیں کہ یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے اکابرین نے مشائخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ سنن عادیہ کی بھی پابندی کی جائے، یعنی بعض ایسی چیزیں جو آپ علیہ السلام عادتاً فرماتے تھے، جیسے عصا کا رکھنا ہے ساتھ میں، اسی طریقے سے بعض اور سنتیں ہیں تو اس کو بھی ترک نہ کیا جائے۔ آپ علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ بہرحال مسنون طریقے میں 5 باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی تھی، اب یہاں پر سمجھ لیں۔ نمبر 1 ہے ہاتھ دھونا۔ اب جیسے گویا کہ آپ غسل شروع کر رہے ہیں مسنون طریقے پر، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔ اب یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اس زمانے کے اندر تو شاور وغیرہ یہ نظام نہیں تھا، بلکہ کسی ٹب وغیرہ میں، لگن میں، بڑے برتن میں پانی ڈالا جاتا تھا اور پھر کسی چھوٹے برتن سے اپنے اوپر ڈالا جاتا تھا۔ اب بھی یہ طریقہ ہے، جیسے بالٹی ہے اس کے ساتھ مگا ہے، یا آج کل بعض جیسے شاور وغیرہ ہے، بعض لوگوں کی عادت شاور سے نہانے کی ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ ترتیب ہو سکتی ہے، شاور سے بھی۔ تو چاہے اگر کوئی بالٹی کے ذریعے سے بیٹھ کر نہا رہا ہے یا کوئی شاور کے ذریعے نہا رہا ہے، تو اس ترتیب کی رعایت رکھی جائے تاکہ سنت غسل ہو۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔
دونوں ہاتھ اچھی طرح دھو لیے جائیں. پھر اس کے بعد جب دونوں ہاتھ اچھی طرح دھو لیے، پہلے جیسے دایاں ہاتھ دھو لیا، پھر دایاں ہاتھ کے بعد بایاں ہاتھ، دونوں ہاتھ دھو لیے، پھر اس کے بعد انسان استنجا کر لے، مستقل استنجا کر لے. جیسے استنجا کا عمل پیشاب وغیرہ کے بعد کیا جاتا ہے، تو استنجا کرنا مستقل سنت ہے. غسل میں بھی استنجا سنت ہے. نمبر 3 استنجا بھی ہو گیا. اب اگر بدن پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے، اگر کہیں بھی بدن پر کسی بھی، یہ تو استنجا الگ ہے، یہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ تو ہے کہ استنجا صرف کریں گے نا، استنجا میں تو مخصوص اعضاء دھو لیے، لیکن اب اس کے علاوہ اگر چاہے پیٹ وغیرہ پر، ناف پر، جسم کے کسی بھی حصے پر کہیں نجاست ہو، اس کو بھی صاف کر لیں مستقل. یہ مستقل سنت ہے کہ بدن کے کسی حصے پر اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو استنجا کرنے کے بعد پھر اس کو بھی مستقل پانی سے اچھی طرح دھو کر کیا کر لیں، صاف کر لیں. یہ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد وضو کر لیں، اور وہی وضو جو وضو آپ نماز کے لیے کرتے ہیں، اس میں فرق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ البتہ اتنا کرے کہ اگر روزے دار نہیں ہے تو کلی ذرا مبالغے کے ساتھ کر لے کہ غرارہ جیسے پانی کو حلق تک پہنچاتے ہیں، ناک میں ذرا اوپر تک پانی پہنچا دے اچھی طرح، تو اچھی طرح وضو کر لے. اب جب وضو بھی ہو گیا، اب ترتیب کے مطابق پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈال لے. اب اس کی ترتیب چاہے پہلے سر پر 3 مرتبہ ڈال لے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، یا پھر 1 مرتبہ سر پر، پھر دائیں پر، پھر بائیں پر، پھر سر پر، پھر دائیں. اس میں اختیار ہے. تو پورے بدن پر پانی ڈال لیں، لیکن اس ترتیب کے مطابق پورے بدن پر پانی ڈالے کہ بال برابر جگہ پہ پوشیدہ رہے. اور اس زمانے کے اندر یہ مسئلہ بھی ہوتا تھا. فقہ کی کتابوں میں ہمارے طلباء پڑھتے ہیں کہ وہاں چونکہ نکاسی کا نظام نہیں تھا، پانی نیچے ٹھہر جاتا تھا. وہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ باہر آ کر پاؤں دھولے، لیکن آج کل وہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پانی ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ فوراً جا رہا ہے. اب چونکہ پانی ٹھہرا ہوا نہیں ہے، مستعمل ناپاک پانی، تو پیر صاف ہے. جب پیر صاف ہے تو پھر الگ سے دوبارہ پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی پر دیہات ہے یا ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے اور آپ کے پیر اس کے اندر ہیں، اس صورت کے اندر بہتر یہ ہے کہ باہر نکل کر پیر الگ سے دھو لے. لیکن ہمارے شہری نظام میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اب غسل مکمل ہوں گے، یہ اطمینان کر لیا جائے اچھی طرح کہ بال برابر جگہ پہ پوشیدہ رہے. یہ سمجھ گئے جی؟ بس آخر میں ایک چیز خواتین سے متعلق، چونکہ خواتین کو بال رکھنے کا حکم ہے اور خواتین کے بال ہوتے ہیں بڑے، تو اس میں ذرا ایک چیز کا، چونکہ سر کے بالوں میں بھی پانی ڈالنا ہے، سر پر پانی بہانا ہے، تو اس میں ایک احتیاط کر لیں. خواتین کے لیے سر کی مینڈیوں کو کھولنا ضروری نہیں، جب جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو سر مکمل ہو جائے گا. اس مسئلے میں مردوں اور عورتوں کے سلسلے میں فرق ہے. اگر مرد نے بڑے بال رکھے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، بڑے بال رکھے ہیں، اس صورت کے اندر وہ اہتمام کر لے، اگر باندھا ہوا ہے کسی چیز سے تو کھولے گا تاکہ ایک جڑ تک پانی پہنچ جائے. لیکن چونکہ عورت کے بال تو مستقل بڑے ہی ہوتے ہیں اور کافی بڑے ہوتے ہیں، پھر بعض دفعہ جوڑا باندھا ہوا ہے اور اس کو کھولنا بار بار مشکل ہے، تو عورت کو شریعت نے یہ رعایت دی ہے کہ جو سر پہ مینڈیاں رکھی ہوئی ہے، جو باندھی ہوئی ہے، اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے. کھولنا ضروری نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ یقین کر لیں اور مستورہ کہ اس کے بندھے ہوئے ہونے کے باوجود جڑ تک پانی پہنچے گا. اگر یہ یقین ہے، اس صورت کے اندر سر پر جو مینڈی بندھی ہوئی ہے وہ نہ کھولے. لیکن اگر خواتین کو یہ شک ہے کہ اس کے بندھے ہوئے ہوتے ہوئے جڑ تک شاید پانی نہیں پہنچے گا تو پھر کھول لیں، پھر کھول لیں تاکہ اطمینان کے ساتھ جڑ تک پانی پہنچ جائے. کیونکہ جڑوں تک غسل، فرض غسل میں پانی پہنچانا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا. تو بہرحال مرد عورتیں سب اس کا اہتمام کر لیں. اگر بال بڑے رکھے ہیں تو اس کا اطمینان کر لیں اور خوب اچھی طرح تسلی کے ساتھ سر دھو لیں، اس طور پر کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے تاکہ فرض غسل مکمل ہو جائے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور فرض جب انسان غسل سے فارغ ہو جائے تو پھر صورت میں دونوں صورتیں ہیں اور دونوں صورتیں آتی ہیں سامنے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی تولیے یا کپڑے سے اپنا جسم مبارک پہنچ لیتے تھے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے نہیں پہنچا، تو اس میں انسان کو اختیار ہے. اگر کسی تولیے وغیرہ سے بدن کو پہنچ لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح چھوڑ دے تو بھی ٹھیک ہے. اس میں اختیار ہے جی. تو یہ آپ حضرات کے سامنے آج کی مجلس میں، آج کی نشست میں غسل کے فرائض
غسل کے اسباب، غسل کی اقسام، غسل کا مصنون طریقہ یا حضرات کے سامنے آ گیا، اور آخر میں پھر عرض کر دوں کہ ہم میں سے ہر ایک پر جو عاقل بالغ ہیں ضروری ہے کہ شریعت کے مسائل کو سیکھ لیں، اور یہ اس لیے کہ بعض دفعہ ساتھی ان مسائل کے پوچھنے میں بھی شرم کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اگر مسئلہ پوچھنے میں آپ نے شرم کیا اور نہیں پوچھا اور خدا نخواستہ غلط عمل پہ چلتے رہے، ہو سکتا ہے کہ فرائض میں کوتاہی ہو جائے اور وہ غسل کا عمل ہی ادا نہ ہو، تو پھر اس میں انسان عمر کا بڑا حصہ ناپاکی میں گزار لے۔ تو یاد رکھیں کہ شرم کے بجائے انسان ایسے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے انسان کسی مفتی سے، عالم سے، اپنے امام سے علیحدگی میں تنہائی میں آ کر تسلی کے ساتھ پوچھ لے، تاکہ خدا نخواستہ شریعت کے خلاف عمل نہ ہو یا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری زندگی ناپاکی میں گزر جائے، عبادتیں متاثر ہو جائے، اور بعد میں ایسے مسائل آتے ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں گناہوں میں توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ بعض خواتین نے دعاؤں کا کہا ہے، جس کے دل میں جو بھی حاجت ہے، خواہش ہے، اللہ پاک تو سب سے واقف ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ کرام، دوست، احباب، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔